الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات، آپ سردیوں کی اس تلخ ترین رات میں اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے ہیں کہ خود منتظمین جلسہ کو بھی اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائیں گے. اسی وجہ سے شاید انہوں نے جلسے کے لیے اتنا وسیع انتظام نہ کیا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا، لیکن شاید ان کے دل میں یہ خیال نہ تھا کہ جب دوستی اونٹوں کے ساتھ لگائی جائے تو دروازے اونچے رکھنے پڑتے ہیں. بہرحال یہ آپ لوگوں کی محبت اور قرآن و سنت کے ساتھ آپ کا پیار ہے کہ ایسی سرد رات میں آپ اپنے نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر کچھ سائبان کے نیچے اور کچھ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں اور کچھ کھڑے ہیں. میں اس پر اپنے رب سے آپ کے لیے یہ التجا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ آج اس جگہ اس زحمت برداشت کرنے پر آپ کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے. حقیقی بات یہ ہے میں خود بیمار تھا، کئی دن ہو گئے ہیں مسلسل سفروں میں، ملتان، پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد، مسلسل اسفار. آج میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ آج کچھ آرام کا موقع مل جائے گا. کل پھر کاموں کی جلسہ ہے، پرسوں قصور، ترسوں لائل پور، اور میں تو کہہ رہا تھا کہ شاید اللہ کرے اولے پڑ جائیں تاکہ جلسوں سے جان تو چھوٹے، لیکن ہمارے حضرت ناظم اعلیٰ صاحب کا حکم پہنچا، مجھے انہوں نے ارشاد فرمایا. تو حقیقی بات یہ ہے کہ مجھ میں یہ ہمت نہ پڑی کہ میں انہیں انکار کروں. میں ان کے حکم کی تعمیل میں آ گیا ہوں. میرے پٹھوں میں، بازو میں شدید درد ہے. اسی لیے میرے بھائی اور ہماری جماعت کے نامور خطیب مولانا یزدانی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ پہلے میں تقریر کروں گا،
آپ بعد میں تقریر کریں. تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو تقریر کرنی نہیں، کیونکہ میں نے مولانا صاحب کو کہا تھا میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا تم چہرہ دکھا دینا، تو میں نے اب آپ کو چہرہ دکھا دیا ہے. ہاتھ مولانا یزدانی صاحب دکھائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب حاضر ہو ہی گیا ہوں تو دو ایک باتیں آپ سے عرض کر دوں. آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے کہنے کی سخت ہمت اور توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی مولانا حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری نے مجھ سے پہلے سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے ایک بات چلتے چلتے کہی تھی کہ ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے، اور محبت کا معنی یہ ہے کہ حضور کی اطاعت کی جائے. مجھے اس لحاظ سے بڑی سہولت ہوتی ہے کہ کوئی پہلے تقریر آدمی کر دے تو پھر زیادہ تقریر لمبی چوڑی سوچنے کی ضرورت نہیں رہتی. آدمی جو پہلے بات ہو رہی ہے اسی پر گرہ لگا دیتا ہے. اور خطیب کے لیے کسی کی تقریر پہ گرہ لگانا اتنا ہی آسان ہوتا ہے جتنا شاعر کے لیے شعر پہ مصرع اٹھانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جلسہ بھی سیرت کے عنوان پر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ کے سوانے. اور اس مناسبت سے میں صرف یہ بات آپ کو سمجھا دوں کہ جس کی سیرت کے ذکر کیے جا رہے ہیں، جس کی حیات طیبہ کے لیے مجالس آراستہ کی جا رہی ہے، جس کی بزم سجائی جا رہی ہے، جس کے نام پہ جلسے بپا کیے جا رہے ہیں، جس کے تذکار سے اپنی محافل کو سجایا جا رہا ہے، کبھی ہم نے یہ سوچنے کی ضرورت محسوس کی ہے کہ وہ ہستی ہے کس پائے کی؟ اللہ نے کیوں اس کی سیرت کو ساری کائنات کے لیے نمونہ قرار دیا؟ وجہ کیا ہے؟ آخر سبب کیا ہے کہ ساری کائنات جب سے بنی ہے اور جب تلک رہے گی کسی ایک کی سیرت کو بھی ساری کائنات کے لیے اس بار نمونہ قرار نہیں دیا. آدم آئے، نوح آئے، خلیل آئے، نبی آئے، کلیم آئے، داؤد آئے، سلیمان آئے، روح اللہ آئے، کسی کی سوانح حیات کو رب نے اسوہ اور نمونہ کائنات کے لیے قرار نہ دیا. نمونہ اور اسوہ قرار دیا تو صرف آمنہ کے لال کی سیرت کو قرار دیا. سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر روح اللہ تک کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہو. اور کائنات کے رب نے یہ شرف اگر عطا کیا تو صرف سید ولد آدم کو عطا کیا کہ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کے ہر لمحے کو محفوظ کر دیا ہے. ایک زندگی کا گوشہ ایسا نہیں ہے جو غیر محفوظ. اور اتنی کمالیت انہوں نے محترم کو بخشی جتنا صاحب کمال کسی نبی کو نہیں بنایا. اور میرا ایک بڑا مشکل ہوتی ہے کہ دامان باغباں سے کفے گل فروش تک جب بات کرتا ہوں تو سامنے ہزاروں باتیں آ جاتی ہے اور پھر بے اختیار ہو جاتا ہوں یہ کہنے پر کہ دامان باغباں سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنوان میرے لیے. کون سی بات کروں، کون سی بات چھوڑوں؟ میں نے کئی دفعہ سوچا، کئی دفعہ غور کیا ہے. بے شمار انبیاء، بے شمار رسول اللہ، بے شمار پیغمبران اعظام، بے شمار مصلحین قوم، میں نے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، لیکن نہ مجھ میں کبھی ایسا خیال پیدا ہوا
میں نے سوچنے کی کوشش کی کہ کوئی ایک ایسی ہستی نظر آئے جس کی زندگی کا کوئی پہلو نقابدار، بے نقاب نہ، ایک ہستی، ساری کائنات میں مجھے کوئی ایسی ہستی نہ ملی جس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی گوشہ مخفی نہ ہو، اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی ہستی ملی کہ جس کی زندگی اتنی کامل ہو جتنی اللہ نے میرے محمد کی زندگی کو کامل بنایا۔ اسی وجہ سے ایک عیسائی نے کتاب لکھی اور اس نے یہ طے کیا کہ میں نے شعبہ زندگی کے ہر پہلو پر ایک شخصیت کو چننا اور اس کو مثال کے طور پر اپنی کتاب میں رکھنا۔ اس کتاب کا نام اس نے رکھا ہیروز ہیرو، ابطال العالم، دنیا بھر کے نام لو، طبیبوں میں، فلسفیوں میں، سائنسدانوں میں، سیاستدانوں میں، قانون دانوں میں، خود عیسائی ہے۔ جب نبیوں میں پہنچا سارے نبیوں کی سیرت کو کھنگالا اور اپنی کتاب کے لیے نبیوں کا نمائندہ منتخب کیا تو میرے آقا کو کیا۔ لوگوں نے اس کو لکھا تو عیسائی اور نبیوں کی نمائندگی کے لیے تیری نگہ انتخاب پڑی تو عیسیٰ پہ نہ پڑی، چلو عیسیٰ نہ تھے، سلیمان پر لکھتا، وہ بھی ہمارے نبی تھے، سلیمان نہ تھے، داؤد پہ لکھتا کہ ان کا ذکر بھی ہماری انجیل میں موجود ہے، ان پر نہ لکھنا تھا، کلیم پہ لکھتا کہ ان کا ذکر بھی بائبل میں ہے، وہ تمہیں نظر نہ آئے تو اسحاق پہ لکھتا، یعقوب پہ لکھتا، اسماعیل پہ لکھتا، ابراہیم پہ لکھتا، نوح پہ لکھتا، آدم پہ لکھتا۔ اس نے سر جھکا کے کہا ان سب کو میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے وہ کمال کسی میں نظر نہ آیا جو محمد میں نظر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کیا کرتا، میں نے عہد کیا تھا کہ لکھوں گا تو کامل کا لکھوں گا، مجھے آمنہ کے لال کے سوا کوئی کامل نظر آیا ہی نہیں ہے، کوئی کامل نہیں۔ اور آج عیسائیوں کو پوچھو، اپنے مذہب کو تبلیغی اور عالمگیر مذہب کہتے ہو، مجھے اپنے نبی کی زندگی سے یہ تو بتلاؤ کہ شادی کیسے کی جاتی ہے، اس کو کہو اس بات کی تو خبر دے کہ بہنوں کے ساتھ سلوک کیسے ہوتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، پوتوں کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، نواسوں کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، بتلائے تو صحیح۔ یہ سارے سلسلے اگر کسی نے مجتمع ہوئے تو صرف محمد الرسول اللہ میں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوبہ ہمدارن بتتنہا داری۔ اور ایک جگہ کراچی میں ایک تقریر کر رہا تھا، ایک بہت بڑے پادری، آج تک من کو ان کا نام یاد ہے، ریڈمن ان کا نام تھا، سویڈن کے رہنے والے، 17 سال مردان میں مبلغ رہے ہیں اور آج کل کراچی کے سب سے بڑے گرجے کے پادری اور اس سارے ایشیا کے سب سے بڑے پادری، کارڈنل جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی میرا نام سن کے تقریر سننے آئے ہوئے تھے۔ اس نے کہا جناب ہر قوم نے اپنے اپنے ممدوحین کے بارے میں جن کی وہ تعریف و ثنا کرتے ہیں ایسے ایسے مبالغہ ہمیں شعر قرات لکھ دیے، ایسی ایسی مبالغہ کی باتیں کہتی ہیں۔ یہ بات بھی کسی شاعر نے جو مسلمان تھا خوش عقیدگی میں نبی کے بارے میں کہی ہے۔ میں نے کہا اس میں بات کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کوئی بات ہے کہ یوسف کا حسن بھی ہو، عیسیٰ کی پھوک بھی ہو اور موسیٰ کا ید بیضا بھی ہو، یہ بات کوئی ممکن ہے؟ میں نے کہا شاعر نے بہت کم کہا ہے، تو نے یوسف کے حسن کے چرچے دیکھے، میرے آقا کے چہرے کو بے نقاب نہیں دیکھا ہے۔ اس نے کہا تمہارا قرآن کہتا ہے کہ یوسف کے حسن کا عالم یہ تھا کہ جب عورتوں نے نگاہ اٹھائی ہاتھ کٹ گئے، اس سے بڑا حسن کیا؟ میں نے کہا میرے قرآن نے یہ کہا کہ عورتوں نے نگاہ اٹھائی، چہرہ یوسف کو دیکھا،
اپنے ہاتھ کاٹے اور ساری کائنات کی تاریخ نے کہا میرے آقا کے حسن کا عالم یہ تھا کہ دنیا کا کوئی شخص آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرات کر ہی نہیں سکتا تھا. اس کو تو دیکھ کر لیا تھا, یہاں کوئی ایک ملتا ہی نہیں کہ جس نے جی بھر کے دیکھنے کی جرات کی ہو, کوئی دیکھ ہی نہیں سکا. اس نے جہاں تھا وہ ہے کہ آنکھ پڑے تو آنکھ جل جائے, کوئی اس کے حسن کی تاب لا ہی نہ سکے. اور اسی لیے تو جابر نے کہا تھا کہ ایک چاندنی رات میں, چھٹی ہوئی چاندنی میں, چاند کے حسن میں محل ریگزار عرب کے ذروں کو چمکتا ہوا, جگمگاتا ہوا دیکھتا, اس کے حسن میں ڈوبا ہوا مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا. صحرائے عرب کے ذروں کو دیکھتا, چاندنی ان میں چھٹکی ہوئی پاتا, دیکھتا کہ ہر ذرہ آفتاب بنا ہوا ہے. میں نے کہا آسمان والے کوئی چاند سے بھی زیادہ حسین ہے. کہا یہی سوچتا ہوا گیا اور طیبہ کی کچی پکی مسجد کے صحن میں جا پہنچا. کیا دیکھا کہ آمنہ کا لال سرخ چادر اوڑے صحن مسجد میں بیٹھا ہوا. کہا میری نگاہ آسمان کے چاند سے ہٹی, زمین کے مہ کامل پہ پڑی. دیکھتے آ ہو کے کہا من وجہ کل منیر لقد نور القمر. آقا چاند بڑا حسین, لیکن چاند کو بھی اگر حسن ملا تو تیرے چہرے پر انوار سے ملا ہے. حسن یوسف کی بات کرتے ہیں. حسن یوسف کہنے لگا, اور حسن یوسف تو تھا بنے عیسیٰ کی بات کرو. میں نے کہا بنے عیسیٰ کی بات کیا کہتے ہو کہ عیسیٰ کیا نام تھا؟ قرآن پڑھا ہوا. مولانا سبحانی صاحب اس کو جانتے ہیں, یاد ہے ریڈ میں قرآن اس کو بیچتے ہوئے, شاید آپ کو بھی یاد آیا تھا یہاں. اس نے کہا, قرآن نے کہا تبر لقمہ والابرص, اور جن کی بینائی چلی جاتی تھی ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا تھا, بینائی پلٹ آتی تھی. اور قرآن کہتا ہے عیسیٰ کو کہ جن کی روح نکل جاتی تھی آواز دیتا تھا, روح پلٹ جاتی تھی. اس سے بڑا دم. میں نے کہا پھر تو نے عیسیٰ کو دیکھا, اس کو نہ دیکھا جس کے پیچھے عیسیٰ نے نماز پڑھی تھی. تو نے صرف عیسیٰ کو دیکھا ہے, اس کو نہیں دیکھا. اس نے کیا کیا؟ میں نے کہا عیسیٰ نے یہ کیا کہ جس کی بینائی نہ تھی پلٹاوی, اور میرے آقا نے یہ کیا کہ وہ اللہ آیا جس کی بینائی تو بڑی بات ہے, آنکھ کا ڈھیلا ہی نہیں تھا, آنکھ کی جگہ ہی نہیں تھی. نہیں, اس نے تو گئی ہوئی بینائی پلٹا دی, اور میرے آقا کے پاس وہ آیا جس کے پاس تھی ہی نہیں. آقا کی آواز سنی, نہال ہو گیا, آقا کی خدمت میں بیٹھا رہا, دین سمجھتا رہا, مسائل سیکھتا رہا. آقا خوش ہوئے, فرمایا ساتھی کچھ کہو مانتے ہو, رب سے لے کے دے دیتا ہوں. اور توحید کا مسئلہ بھی سمجھا دیا, میں نہیں دیتا, رب سے لے دیتا ہوں. اس نے کیا سوال کیا, ہائے 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 اللہ تیری بھی کیا خواہش ہے. ایک ساتھی چپکے سے کہنے لگا کیا ہے؟ مورخین نے عجیب بات لکھی ہے. اس نے کہا صحابی اللہ کے رسول سے کہو جنت لے دو, اس سے بڑی کائنات میں کیا ہے؟ جنت ایک مومن کا منتہا, لیکن وہ اللہ کتنا ذہین تھا. اس نے کہا وہ چیز مانوں گا کہ جنت جس کے اندر آ جائے, جنت جس کے ماتحت ہو جائے گی. آقا نے پوچھا جواب کیوں نہیں دیتے؟ سسکی نکلی منہ سے. آقا نے فرمایا کیوں سسکتے ہو؟ کہو رب سے کہتا ہوں, گزارش کرتا ہوں. کہیں گے آقا اگر آپ کہتے ہیں تو رب سے کہیے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں, آنکھیں دے دے تاکہ آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھ لو. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمانے کے جنت میں جا کے دیکھ لینا. کہنے گا آقا اتنا انتظار کون کرے, چہرہ دیکھوں گا جنت خود آ جائے
النار من رآنی، اور آمن رآنی، اور جس کی آنکھ نے میرے چہرے کو چور لیا اللہ نے اس کو جہنم کی آنکھ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کہا آقا کہ بات تو یہی ہے کہ رب سے کہنا تو کہیے پھر آنکھ دے دو۔ حدیث کے الفاظ ہے، نبی نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اللہ عیسیٰ تو ان کی بیماری پلٹاتا تھا جن کی بیماری چلی جاتی تھی، اور محمد اس کی بیماری مانگتا ہے جس کو عطا ہی نہیں ہوئی ہے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں گرائے کہ صحابی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا آنکھوں کی جگہ بھی نہیں تھی صاف، اب یہاں سوراخ ہو گئے، آنکھیں کھولی تو اس طرح چمک رہی تھی جس طرح چودھری کا چاند چمکتا ہے۔ عیسیٰ نے تو اس کی پلٹائی، کیا یہ نہیں کہتا؟ میں نے کہا اور کیا کہتے ہو؟ کہنے اس کی روح کو پلٹا دیا جو نکل گئی تھی۔ ہائے، میں نے کہا عیسیٰ نے روح بھی اس کی پلٹائی جس میں روح تھی، جس میں روح تھی۔ تم کہتے ہو آزار مر گیا، اس کے گھر والے عیسیٰ کے پاس آئے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، رب سے کہو زندہ کر دے۔ اللہ سے کہا، اللہ نے زندہ کر تھی روح، جا کے پلٹ آئی۔ اور میرے آقا کی بات کرتے ہو، اور ہم مقابلے کے عادی نہیں ہیں، لیکن اگر تم نے بات کہی ہے تو سن لو۔ عیسیٰ نے اس کی روح پلٹائی جس میں روح تھی، اور میرے آقا نے ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ دیا، وہ ستون جس میں روح تھی ہی نہیں۔ اور بخاری کی حدیث، اپنے جسم اطہر کو جدا کیا، ستون اس طرح بلک کے رونے لگا جس طرح ماں کی چھاتی سے جدا کیا ہوا بچہ بلک کے روتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ یہاں روح تھی پلٹ آئی، یہاں اس کو روح عطا فرما دی جس میں روح تھی ہی نہیں۔ کہنے لگا بات ہوئی ہے تو ید بیضا کا بھی ذکر ہو جائے۔ میں نے کہا نہ کرو، تمہیں پتہ نہیں کہ رب نے موسیٰ کو جلال دیا، رب نے موسیٰ کو جلال دیا اور عیسیٰ کو جلال دیا۔ جلال، آدمی آیا، آنکھیں اٹھائی، کہا میری طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھتا، فوقظہ موسیٰ فقضا علیہ، مکہ مارا وہی مر گیا۔ عیسیٰ کو جلال دیا، کہا تمہارے دانے گال پہ کوئی تھپڑ مارے دانا بھی آگے کر دو۔ اور میرا آقا آیا، اس کو جلال بخشا، اس کو جلال بخشا، اور آئینہ کا لالا اس کو جلال بھی بخشا، جلال بھی بخشا، اور صاحب کمال بھی کر دیا۔ نعرہ تکبیر۔ موسیٰ کا موقع کہتے ہو کہ جا رہا تھا جنگل میں، قوم نے کہا پیاسے ہیں، پانی نہیں ہے، ید بیضا اٹھایا، پھر لاٹھی اٹھائی، پھر پتھر پہ ماری، فانبجست من حسنتا عشرۃ عینا، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ کیا معجزہ ہے؟ کہنے لگا دیکھا میں نے کہتا تھا، میں نے کہا تم نے کہا تھا لیکن ہماری بھی سنو۔ موسیٰ نے لاٹھی پتھر پہ ماری، 12 چشمے پھوٹے، اور چشمے پھوٹتے ہی پتھروں سے ہیں، چشمے پھوٹتے ہی پتھروں سے۔ اور پھر میرے آقا کا معجزہ دیکھو کہ ان کے لیے 12 چشمے پھوٹے، جب تک وہاں رہے چشمے پاس رہے، جب وہاں سے چلے گئے چشمے پیچھے رہ گئے، اور پتھروں سے ہی چشمے پھوٹے۔ لیکن میرے آقا کی بات کرتے ہو، وہ بھی اسی طرح جنگل میں جس طرح کبھی موسیٰ صحرا میں تھے، ان کے ساتھ بھی قوم جس طرح قوم موسیٰ ساتھ تھی، وہ بھی تشنہ لب جس طرح موسیٰ کی قوم تشنہ لب۔ ان کے دل میں بھی خیال آیا، آقا ایک ایسا ہی روز تھا جب قوم موسیٰ پیاسی تھی، پانی نہ تھا، پتھر پہ لاٹھی ماری، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ آقا آج ہم بھی پیاسے ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ ہو۔ میرے آقا نے تبسم کیا،
فرمایا موسیٰ نے تو پتھر پہ ماری لاٹھی، محمد کو پتھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، رب نے میری انگلیوں کو چشمے بنا دیا ہے، اور چشمے پتھروں سے پھوٹتے ہی ہیں، لیکن کسی نے 5 انگلیوں سے چشموں کو پھوٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ حدیث میں آیا 1800 صحابی، ایک حدیث میں 1400 صحابی، سب نے پیا، حضور نے اپنا دست مبارک پیالے میں رکھا ہوا، سب پی چکے، اپنی مشکیزیں بھر چکے، اپنے اونٹوں کو پلا چکے، لیکن انگلیوں سے پانی اسی طرح جاری ہے جس طرح دریاؤں سے جاری ہوتا ہے۔ وہاں تو چشمے پیچھے رہ گئے تھے، یہاں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ میرے آقا کی بات کرتے ہیں، رب نے یہ سب کچھ بنایا، یہ سب کچھ عطا کیا، کس لیے؟ کہ ہم ان کا نام سنیں اور سر دھلیں، ہم ان کی بات سنیں اور واہ واہ کریں، ہم ان کے ذکر و مبارک سے اپنے کانوں کو خوش کریں، اپنے دلوں کو سرور بخشے۔ بس رب نے یہ سب کچھ عطا کیا اس بات کے سمجھانے کے لیے، اور کائنات کے لوگوں، اگر ساری کائنات کے نبی امام الانبیاء کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو یاد رکھنا، جس کے حیثیت نہیں رکھتے تم اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کو لا کے نہ بٹھا دینا۔ مطلب کیا تھا؟ کہ نبی تو اس کے مقابل نہیں، امتی اس کے مقابل ہے، بادشاہ اس کے مقابل ہے، حکمران اس کے مقابل ہے، ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر اس کے مقابل ہے، فوجی سربراہ اس کے مقابل ہے، صدر مملکت اس کے مقابل ہے، جبہ پوش اس کے مقابل ہے، اونچے کلے والا اس کے مقابل ہے۔ قدم آگے بڑھے گا، مسجد کی طرف نہیں بڑھے گا، جہنم کی طرف بڑھے گا۔ نبی کا فرمان آ گیا، لوگوں نے سمجھی چھ بات۔ تم کیا ہو؟ تم کہتے ہو جناب مسئلہ تو آپ کا ٹھیک ہے، لیکن حکمران صاحب کہتے ہیں یہ بات، اور ابھی کل حکمران صاحب یہ بات کہہ رہے تھے۔ شیخو پورے کے لوگ جب میری تقریر سننے آتے ہیں تو کچھ سیاسی بات بھی سننے آتے، کیوں بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور بول دے نہیں تسی کہہ رہے تھے کل، میرا خیال ہے تسی سردی نے بڑے ہی ٹھٹھرے دے ہو، کیوں بھائی؟ تمہیں خیال ہو گیا پتہ نہیں بات کرنے لگے مقدمہ ہم پہ بھی نہ چل جائے، مقدمہ مجھ پہ چلے گا، روٹی تم نے پہنچانی ہے۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، اور اسلام کا نام لینے والے سن لو، اسلام اسلام آباد کا بنا ہوا نہیں مانیں گے، اسلام وہ مانیں گے جو مدینے سے آیا ہے۔ سمجھتے کیا ہو؟ ہم وہ نہیں ہیں جو گاڑیوں والوں کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم نے نہ کبھی گاڑیاں دیکھی نہ کبھی گاڑیوں والے دیکھے، ہم نے نہ کبھی بھوت دیکھے نہ کبھی بردیاں دیکھی، ہم نے مسئلہ وہی بیان کیا جس سے عرش والا راضی ہو، ہم نے مسئلہ وہی بیان کیا جو مدینے والے نے بتلایا۔ تم جاؤ اپنے ضمیر بیچو۔ مجھے کسی نے کہا کہ ایک اشتہار لگا ہوا تھا تمہاری جائیداد فرق ہو گئی ہے، میں نے کہا حق کی وجہ سے جائیداد، کعبے کے رب کی قسم ہے نا، میں نے کہا ہے اگر مجھ کو بھی ثبت کر لیا جائے حق کہتا رہوں گا، جائیداد اپنی طرف دیکھ کے پلٹ کے دیکھنا گوارا نہیں کروں گا۔ کیا بات؟ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، اور اپنے بھی ہے ناراض اور بیگانے بھی ناخوش کہ نئے ابلہ مسجد ہوں میں تہذیب کا فرزند۔ اور سن لو یہاں سی آئی ڈی والوں، وہ جج، میں کہتا ہوں ڈنکا کی چوٹ کے تم اس کے مقدمہ چلاؤ، اور تم ہو جو تھانے داروں کو دیکھ کے ایمان بدل لیتے ہو، وہ جج
جس نے یہ حکم صادر کیا وہ میرے جوتے کے تلوے کا مقابلہ نہیں کرتا. تم نے کیا سمجھا؟ کیا ہے وہ جج؟ وہ ذلیل جو رشوت کے عوض اپنا ایمان بیچتا ہے، وہ احسان لائی ظہیر کی زبان کو حق کہنے سے نہیں روک سکتا. سن لو، ہم وہابی ہیں، وہابی. جاؤ ان کو جا کے کہو ہمارے مذہب میں ہمارا نام وہابی ہے، نہ ہمارے مذہب میں رکابی ہے، نہ ہم نے کبھی رکابی کو دیکھا ہے. تم نے کیا سمجھا ہے؟ کیا حسن نے سمجھا ہے؟ کیا عشق میں جانا ہے؟ ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. ہم محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ، اس محمد کے ماننے والے ہیں کہ کونین کی طاقتوں کو اس نے ٹھکرایا اور کہا تھا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب. مکہ کے سرمایہ تم ایک طرف، محمد کا خدا ہے ایک طرف. کیا جج؟ جاؤ یہ بھی اشتہار لگا دو. میں اس جج کو چوڑا سمجھتا ہوں، چمار سمجھتا ہوں، ذلیل سمجھتا ہوں. کیا جج ہے؟ مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا تو انہیں عدالت ہو جائے گی. میں نے کہا میں خائن اور رشوت خوروں کی عدالت کا مانتا ہی نہیں. تم کیا سمجھتے ہو؟ اور بزدلو، تمہیں نہیں پتا تمہارا پالا شیروں سے پڑا ہے، جن کے سینوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، نہ زندوں سے ڈرتے ہیں نہ مردوں سے ڈرتے ہیں. تم کیا وہابی ہو؟ جھوٹے وہابی. سرمایہ کو سجدہ کرنے والے، انہوں نے قبروں کا سجدہ کیا، تم نے کاروں کا سجدہ کیا. تم میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی مشرک تم بھی مشرک ہو. کیا کہتے ہو؟ یہ محمد حسین شیخو پوری کہتا ہے اس کی جائیداد کو رکھ لی ہے. اس کی جائیداد کوئی جہیز میں کسی کو جانی ہے یا کسی کا حق مہر ہے جو کسی نے لے جانا ہے؟ کوئی حیا کرو. تم جائیدادوں کے چھیننے کی باتیں کرتے. کائنات کے رب کی قسم ہے شیخو پورے والوں، تم گواہ رہنا، قیامت کو تم نے گواہی دینی ہے. میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں سب کچھ چھن جائے، جب تک زبان میں قوت گویائی باقی ہے حق کا اعلان کرتا رہوں گا. اور تمہیں معلوم نہیں ہے ہم کن کے ماننے والے ہیں. زبان کاٹ دو، ہاتھ سے حق لکھتا رہوں گا. ہاتھ قلم کر دو، دل سے حق کا اعلان کرتا رہوں گا، تم سے نفرت کرتا رہوں گا. تمہیں نہیں معلوم ہم کون ہیں؟ ہمیں ان ماؤں نے جنا ہے کہ جس کے بیٹے کو کعبہ کے مینار کے ساتھ سولی پر لٹکایا گیا اور حجاج نے کہا جاؤ بوڑھی اسما کو بلا کے لاؤ، اپنے بیٹے کو صلیب پہ لٹکا ہوا دیکھے. وہ بڑھی آئی کمر جھکی ہوئی، جب اپنے بیٹے کو سولی پہ لٹکا ہوا دیکھا اس بڑھیا کی کمر سیدھی ہو گئی، آنکھیں اٹھائیں، سر کو بلند کیا، کہنے لگی میں نے شاہ سوار جنا ہے، میں نے خطیب جنا ہے، مرنے کے بعد بھی منبر پہ کھڑا ہے، مرنے کے بعد بھی سوار ہے. تم پیدل ہو، میرا بیٹا سوار ہے. ہمیں ان ماؤں نے جنم دیا ہے. تم کیا؟ اور ہم کو بھٹو نہ جکا سکا، ہم کو اس ملک کا فرعون بے سامان نہ جھکا سکا. دنیا اس سے لڑتی تھی. مجھ پہ قتل کے 2 مقدمے بنائے، کہا جھک جاؤ. میں نے کہا جھکنا ہوتا تو اپنے محلے کے تھانے دار کے سامنے جھکتے، کسی دوسرے کو قید تو کرواتے. تمہارے سامنے کیا جھکنا؟ اس گھر میں پیدا ہوا ہوں جہاں جھکنا کبھی سیکھا ہی نہیں ہے. یہ گردن کٹ سکتی ہے، ابھی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو اس گردن کو جھکانے کی طاقت رکھتا. اور میری قوم کے جوان جسور غیور، یہ قوم میری زندہ ہے انشاءاللہ. میری قوم کے جوان زندہ ہے، اور جس قوم کے جوان کسی کے ہم رکاب ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست. اور شیخو پورے کے جوانوں زندہ ہو کہ نہیں؟ اور بازیوں میں طاقت ہے کہ نہیں؟ اور بازیوں میں قوت ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے دکھاؤ ذرا انشاءاللہ. میں نے ہاتھ اس لیے اٹھائے ہیں تاکہ مردے دیکھ لیں کہ انہیں پر ان کے جنازے اٹھتے ہیں.
کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا لازمی والا صاحب چڑیا گھر دیکھنے گیا، میرے ساتھ ایک بابا جی تھے، کہنے لگے شیر کو نہ چھیڑنا۔ میں نے کہا اس کو چھیڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر چڑیا گھر خالی ہو جائے گا بندروں سے، سب بھاگ جائیں گے، ہم کو نہ چھیڑا کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم چھیڑو گے تو ہم کچھ نہیں کریں گے؟ ہم کم از کم تمہاری پوچھل پہ پاؤں تو رکھیں گے۔ کیوں نہیں چول صاحب؟ میں بھی جٹ ہوں، جٹ صرف وہ نہیں ہوگا جڑا حل پڑھا کے پائے، ہم بھی جٹ ہیں۔ اور لوگوں سن لو، تم نے جٹ دیکھی ہے، جٹ کی سٹ نہیں دیکھی ہے۔ بات کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ابھی کل حکمران نے کہا کیا لگا ہم نے دونوں کاؤنٹر کھول دیے، سود کا کاؤنٹر بھی کھول دیا ہے، بغیر سود کا کاؤنٹر بھی کھول دیا ہے۔ کہا کہ نہیں کل سیرت کے جلسے میں، ہائے سیرت کے جلسے میں یا سورت کے جلسے میں، عید میلاد کی محفل میں کہا فخر کے ساتھ کہ ہم اسلام لائے ہیں جس میں تمہارے شورا کے ممبر آئے ہیں، ہم نے اس میں 2 کاؤنٹر کھول دیے، سود کا بھی کھول دیا ہے، بغیر سود کے بھی کھول دیا، جہاں جی چاہے تھا۔ اور میں نے کہا سن لو حکمران صاحب، مدینے والے کے کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں مدینے والے نے سود کے کاؤنٹر کو بند کیا، اس نے سود کے کاؤنٹر کو کھولنا گوارا۔ سود کے کاؤنٹر کھولنے والا اسلام کا دعویٰ کرنے کا حق رکھتا، جو جی چاہے کر لو، تم بھی کر لو۔ جس نے اپنا رختے سفر باندھنا ہو، اپنا بستر گول کرنا ہو، ہمارے ساتھ لڑ لے۔ ہم نے کئیوں کے بسترے گول کروائے۔ کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ ہمیں جو قید کرے گا، ہم جیل میں جا کے کچی روٹی پکی روٹی یا کوئی مرثیے تھوڑے پڑھیں گے؟ ہم جیل میں جائیں گے، سارا دن قرآن پڑھیں گے، تمہارے لیے بد دعا کریں گے، اور قرآن پڑھ کے مانگی گئی بد دعا کبھی رائے نہ جاتی۔ کر لو کیا جتنے جی چاہے۔ مولانا محمد حسین کا بیٹا بھی حافظ، یہ عبداللہ شیخو پوری بھی حافظ، میں بھی حافظ، تمہاری بدقسمتی ہے، کس کو قید کرو گے؟ کوئی غیر حافظ دیکھو، یا حافظ ہی ڈھونڈنا ہے تو حافظ جس کو اندھا کہتے ہیں وہ ڈھونڈ لو۔ کوئی کیا ڈھونڈتے؟ سن لو، نبی کے یہ مقام اور یہ منصب اور یہ شان، یہ عظمت، اس کا معنی یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ نبی کے لبوں سے لفظ ادا نہیں ہوتا کہ اس کو اپنی پلکوں پہ پہلے اٹھا لیتا۔ وہ کہتا ہے نبی کی بات زمین پہ گر جائے، اور کیسے لوگوں نے اٹھایا۔ ہم اہل حدیث ہیں، سارمان ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ یہ ایک بندہ کہتا ہے گورنمنٹ کے فنڈ سے تم کو رقم دی گئی ہے، اور جو گورنمنٹ کے تمبورے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی مداح سرائی کرتے ہیں، جن کو رقم جاؤ، میرا چیلنج ہے، چوہو باہر آؤ، مانے کوئی لال جلا ہو، گورنمنٹ کی میں مخالفت کر رہا ہوں سر ممبر، جاؤ گورنمنٹ کو جا کے کہو ایک پیسہ میرے نام نکال دے، کعبے کے رب کی قسم میں ساری زندگی ممبر پہ کھڑا ہونا چھوڑ دوں۔ اور ضمیر فروشوں، رقم وہ لیتا ہے جو 100 روپے پہ بکتا ہے۔ ابھی ماں نے وہ حکمران نہیں جنا جو ہماری قیمت لگانے کی جرت کر سکتا، اندر بیٹھ کے باہر نہیں کرتے، بات ممبر پہ آ کے کرتے ہیں۔ اور کاؤنسلروں پہ بکنے والوں، اور نالیوں کی ممبریوں پہ بکنے والوں، اور مانی ممبریوں پہ بکنے والوں، احسان لائی ضرور وہ ہے اپنے مسلک کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہے، دنیا کی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ چوہوں اندر بیٹھ کے بات کرتے ہو، جو ٹاؤٹ ہوتے ہیں وہ ممبر پہ آ کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہارا وظیفہ کیا کہتے ہو؟ تو آنے کی تھی، تھی تو ساڑھے نال ہو، انشاءاللہ جیل میں جی میں تھوڑا نہ بھیج دیا گا۔ ہم کو کہتے ہو، اصل میں چوہے ادھر اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں ہاتھ ادھر ہو گیا، معلوم ہوں تھوڑے پیچھے بھی کچھ ہوا ہوگا، دیکھ لیو۔ ہم
ہم تو کہتے ہو ہم تو کہتے ہو جن کے ضمیروں میں کھوٹ ہوتی ہے ان کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں اور جن کے ضمیر پاک ہوتے ہیں ان کی نگاہیں اٹھی ہوتی ہیں. تم نے کیا سمجھا؟ جو مصائب کو جھیلتے جو حکمرانوں کو للکارتے ہیں ان کے سینوں میں کھوٹ نہیں ہو سکتی. کھوٹ والے کی زبان میں قوت نہیں ہوتی, اس کی زبان پہ لرزہ ہوتا ہے. ہم سے کہتے ہو حکمران. اب میں کبھی تعلی کی بات کہنے کا عادی نہیں ہوں. منہ نہ کھلواؤ, مجھ پہ ظاہر ہے تمہارا باطن, مجھ پہ ظاہر ہے تمہارا باطن. منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں. ہم سے پوچھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول کو بیچا منبری کے خاطر, جنہوں نے قرآن فروخت کیا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ. جنہوں نے منبری کی خاطر فتوے دیے کہ عورتوں کا شورا میں جانا جائز ہے, ان سے کہو زمین پروسو جواب دو. جاؤ کوئی ماں کا لال اٹھ کے کہے تو صحیح, کبھی ہمارے قلم سے کبھی ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات کہو کہ ہم نے حکمرانوں کی رضا کے مطابق کہی ہو, محمد کی بغاوت کے مطابق کہی. فیصلہ کر لو, بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. تم آؤ تو صحیح. رحمی چودھری صاحب کا میں کسی کے متعلق نہ کہیے, اور جنہ چر کسی کے متعلق نہ کہیے مزہ ہی نہیں ہوگا. حق یہی ہے من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. اسی لیے تو ہم سے ڈرتے ہیں, قدریں عائد کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہی ہے. پابندیاں کیوں لگواتے ہو, درخواستیں کیوں دیتے ہو؟ حق ہے. میں کہتا ہوں مولانا محمد حسین کی طرف سے کہتا ہوں, اپنے چودھری صاحب کی طرف سے کہتا ہوں, ویرک صاحب کی طرف سے کہتا ہوں, مولانا حافظ عبداللہ شیخو پوری کی طرف سے کہتا ہوں, آؤ کوئی ماں نے جوان جنا ہو, اس طرف تم آؤ, اس طرف ہم آتے ہیں. کائنات دیکھے گی سچا کون ہے جھوٹا کون. آؤ تو صحیح, ہم سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالو تو صحیح. کبھی زنانیاں بھی اپنے کیا کہوں کیا دیا مولانا صاحب کہنے نہ کہو. میں نے بولا کیا کہنا تھا, مولانا ایسے ہی روک رہے ہیں. میں نے کہنا یہ تھا کہ ہم سے اس طرح شرماتے ہیں جس طرح ہندو دیویاں اپنے دھرم پتنی سے شرماتی ہیں. یہی تو میں نے کہنا تھا. نہیں کہتے تو نہیں کہتا. آپ کہتے ہیں نہ کہو بھائی, نہیں کہتا. نازم اعلیٰ جو ہوئے ماں حکم تو مان نہیں ہے. ویسے ہمارے نام سے شرماتے بہت ہیں, پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری نظر غیر محرم ہے, اگر ان کے جسم پہ پڑ گئی تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا. ہم کچھ نہیں کہتے بھائی اللہ تمہیں معاف کرے, ہمارا کیا. لیکن سن لو, کلمہ نبی کا پڑھنے والوں, نبی کا غلام وہ ہے, نبی کا فرما بردار وہ ہے. ساری خدائی ایک طرف, مصطفیٰ ایک طرف. ساری خدائی کو ٹھکرا دے, مصطفیٰ کی بات پہ آنچ آنے اور تھا ایک فقیر. ہم ان فقیروں کے مان رہے. اور سن لو فقیروں کے نام لینے والوں, لوگوں نے فقیر اس کا سمجھا ہے جو گیروے رنگ کے کپڑے پہنے, اگرچہ میں نے بھی 80 گز کا گیروے رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے. لوگوں نے یہ سمجھا گیروے رنگ کے کپڑے پہنے. فقیر اس کو نہیں کہتے. فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ جب وہ حشر میں جائے گا تو خدا کہے گا یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. اس کو فقیر کہتے ہیں. ایک فقیر رہتا تھا بغداد میں, اس کے دور میں بادشاہ, اور بادشاہ عموماً پاگل ہوتے ہیں. اگر پاگل نہ ہو تو بادشاہ کیسے بن جائے؟ بادشاہ کہتا ہے کہ خدا کی زیارت نہیں ہوگی. کیا کہا؟ خدا کی زیارت نہیں ہوگی. جمعے کا دن آیا, وزیری اور مشیری ڈھونڈنے والوں نے کہا بادشاہ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا. ایک وکیل بغداد میں تھا, سن لو, اور نبی کا مقام یہ ہے. اس نے کہا میں کہتا ہوں بادشاہ جھوٹ کہتا ہے, مدینے کا تاجدار سچ کہتا ہے, خدا کی زیارت ہوگی. یہ جھوٹا. مسئلہ کیا گھڑا, وہ گھر بعد میں پہنچا, سی آئی ڈی والے پہلے پہنچے, اور سی آئی ڈی والے کو خدا کا خوف کریو. پترو یاد رکھیو, نہیں تو حکمرانے واسطے بد دعا نہیں کریں گے, تھوڑے واسطے بھی نہ کریں گے. وہ بھی پہنچ کے سپاہی دی, دروازے پہ دستک دی. فقیر نے دیکھا دروازے پہ سپاہی کھڑے ہیں, جلدی سے مسلمانے میں گھس گیا.
امام ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ میں، فقیر غسل خانے میں گھسا، بیوی بھی اللہ کی بندی تھی، ہائے ہائے، اور جن کے شوہر نیک ان کی بیویاں بھی نیک، ولی اللہ دروازے پر دستک دی غسل خانے کے دروازے، کہنے لگی ڈرنا تھا تو مسئلہ کیوں بیان کیا تھا؟ اگر غسل خانے سے گھسنا تھا تو پھر حق کا اعلان کیوں کیا تھا؟ ہائے ہائے، اس نے دروازہ کھولا، بیوی نے دیکھا شوہر غسل کر کے آیا ہے اور جسم پہ کفن پہنا ہوا ہے۔ اس نے کہا ڈر کے مارے نہ گھسا تھا، حق کے لیے سر کو کٹانے کے لیے گھسا، تیار ہونے کے لیے گھسا، تیار ہو کے آیا، دروازہ کھولا، سپاہیوں کو کہا تیار ہوں، کیا بات؟ کہا بادشاہ بلا کر۔ بادشاہ محتشم تھا، 6.5 فٹ کب، اور مورخین نے لکھا اتنا طاقتور تھا، تلوار مارتا سارے جسم کو چیرتی ہوئی پیروں سے نکل جاتی، لوگ اس سے ڈرتے، حیرت زدہ۔ عباسی بنی عباس کا شہنشاہ اس کے دربار میں پہنچا، وزیر مشیر بیٹھے ہوئے، دیکھا کہ کفن بردوش فقیر آیا، اشارے کرنے لگے، پلٹ جاؤ۔ بادشاہ نے کہا سنو، میں نے سنا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کی زیارت ہوگی، تجھے معلوم نہیں میں نے روکا ہوا ہے، کوئی یہ مسئلہ بیان نہ کرے، نہیں ہوگی۔ فقیر آرام سے کہتا ہے، وزیر کہتے ہیں باز آ جاؤ، جان بچا لو، مشیر کہتے ہیں پلٹ جاؤ، جواب دیتا ہے، کہتا ہے نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت، رب کی زیارت نہیں ہوگی۔ وزیروں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مشیر خوش ہو گئے، بادشاہ جیت گئی، فقیر ہار گیا، لیکن انہوں نے ابھی فقیر کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھا، کان لگا دیے کہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ کہنے لگا بادشاہ رب کی زیارت نہیں ہوگی، مگر تم کو، مجھ کو ضرور ہوگی، تم کو نہیں ہوگی۔ میرے آقا نے کہا ہے، محمد عربی نے کہا ہے، شہنشاہ کائنات نے کہا ہے، سید ابو اعظم نے کہا ہے، رسول کونین نے کہا ہے، سید ثقلین نے کہا ہے کہ جب مومن جنت میں جائیں گے، رب کہے گا مومنوں خوش ہو، مومن کہیں گے اللہ خوش ہے، اللہ کہے گا کچھ اور چاہیے، کہیں گے اللہ جنت کے بعد کیا چاہیے، اللہ کہے گا جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، اللہ جنت سے بھی بڑی نعمت، کہے گا اللہ ہاں، مومن کہیں گے اللہ وہ کیا ہے، اللہ کہے گا میری رضا، جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، کبھی تم پہ ناراض نہیں ہوگا، میری رضا، رضوان من اللہ اکبر۔ مومن سجدے میں گر جائیں گے، جنتی جب سجدے سے سر اٹھائیں گے، رب پوچھے گا کچھ اور چاہیے، کہیں گے اللہ جنت ملی، تیری رضا ملی، اب کیا چاہیے، اللہ کہے گا کس سے بھی بڑی چیز رکھی ہوئی، مومن کہیں گے اللہ وہ کیا ہے، میرے آقا نے کہا اللہ اپنے نور کے پنجے اٹھا دے گا، اور مومن رب کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح دن بادلوں میں چاند کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، مومن اپنے رب کو بے نقاب دیکھیں گے، بے حجاب دیکھیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ کہا بادشاہ، کونین کے شہنشاہ نے کہا رب کو دیکھیں گے، تو کہتا ہے نہیں دیکھیں گے، میں نے نبی کے مقام کو جانا، تیری بات بولتی لاکھ میں محمد کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادشاہ غصے میں آؤ، میری بات کیا، تلوار کا وار کیا، لاش کٹ گئی، 2 ٹکڑے ہو کے گر گئے، کہا اٹھاؤ اس کی لاش کو، کوئی جنازہ نہ پڑے، بغداد کے دروازے پہ لٹکا دو۔ امام ابن کثیر نے لکھا وہابیوں تمہارے امام نے، کسی قصہ گو نے نہیں، کسی افسانہ نہیں، اسے نہیں، امام ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا مومن رات کو سوئے آشفتہ دل، غمگین، اتنا بڑا امام مر گیا، اس کا جنازہ بھی پڑھنے نہیں دیا۔ رب کی قدرت دیکھو، بغداد سویا، سارے بغداد نے رات خواب دیکھی، سارے بغداد نے رات خواب دیکھی، آقا کائنات اپنے چاروں یاروں اور اپنے چچا عباس کے ساتھ آ رہے، لوگ پوچھتے ہیں آقا کہاں آئے ہو، آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے چچا عباس اور اپنے چاروں یاروں کے ساتھ اپنے فقیر کا جنازہ پڑھانے آیا۔ لوگوں، وہ لوگ
جنہوں نے حق کے آوازے کو بلند کیا، جنہوں نے نبی کے مقام کو سمجھا، انہوں نے نبی کے مقابلے میں کسی کی بات کو ماننا گوارا اور اسی نے سمجھا ہے نبی کی بات کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔